ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب حضرات بلند آواز کے ساتھ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود بے حد سلام حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد آپ سب حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کان احسن الناس، کہ حضور علیہ السلام اس پوری کائنات میں سے زیادہ سونے سن، اور کیا فرماتے ہیں کان اجود الناس، کہ حضور علیہ السلام اس پوری کائنات میں سے زیادہ سخی سن۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں، وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں گزارے۔ آئے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، محبت مصطفیٰ ہو، وہ دل کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بزدلوں کے بارے میں میرے بابا جان حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما کے گئے ہیں، شلا بزدلہ کدی نیند نہ آئے تین۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کا تڑپ ہو، عشق ہو، وہ سینہ تان کے بولتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر، میری اولاد حاضر، میری جان حاضر، میرا ماں باپ سب کچھ کو وہ قربان کر دیتا ہے، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ اس کے دل میں ہوتی ہے عشق محبت، محمد مصطفیٰ کی تڑپ، دین مصطفیٰ کی تڑپ اس کے دل میں ہوتی ہے۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر سچ سچ بتائیے گا، ہو محمد عربی کا غلام، وہ ہاتھ کڑیوں سے ڈرے، ہو محمد عربی کا غلام ان جیلوں سے ڈرے، ہو محمد عربی کا غلام ان فور شدولوں سے ڈرے، ہو محمد عربی کا غلام ان چوروں اور لٹیروں سے ڈرے۔ نہیں، یہ محمد عربی جو عربی کا غلام ہوگا ان سب چیزوں کے اس سے نہیں ڈرے گا، بلکہ وہ سینہ تان کے بولے گا کہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا ماں باپ سب کچھ حاضر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس مساجدوں میں سیاستوں والی بات نہیں ہونی چاہیے، محمد عربی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، اگر ان مساجدوں میں محمد عربی کی بات نہیں ہونی چاہیے، باقی تو تیرے پیو دی گال ہونی چاہیے۔ اسی اگر اتنے گل کریے محمد مصطفیٰ کی، یہ سیاست والی بات ہو جائے گی۔ اگر اسی اتنے بات کریے نون لیگ دی، اگر پیپل پارٹی یا بلے دی گل کریے، پھر اسی دونوں چنگے لگان گی۔ نہیں، یہ دین بڑھیا ہے، دین سیاست نہ ہے گا۔ اسی امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، پھر بھی ان کے اوپر ذلت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ امام احمد رضا کیا خوب فرماتے ہیں کہ ان کے باوجود ذلت ان کے اوپر جو چھائی ہوئی ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر خار پھرتے ہیں۔ امام احمد رضا کیا خوب فرماتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی وہ در بدر خار پھرتے ہیں۔ اور بھی غازی ہیں جنہوں نے دین کے اوپر پہرا دیا، غازی ممتاز حسین قادری بھی ہیں، غازی علم الدین بھی ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی ہیں، اور صحابہ کرام میں سے پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مسلمہ کذاب سے مقابلہ کیا. تو جب آپ نے مسلمہ کذاب سے مقابلہ کیا صحابہ کرام عرض کرنے لگے اے ابوبکر صدیق اس مسلمہ کذاب سے آپ مقابلہ نہ کریں، یہ آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان کرے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو میرا نقصان کرنے دو. تو جنگ یمامہ میں حضور علیہ السلام نے بدری صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو بدری صحابہ ہیں یہ کسی جنگ میں بھی نہیں جائیں گے، لیکن جب ختم نبوت کی باری آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حکم فرمایا کہ اس جنگ میں بدری صحابہ بھی جائیں گے اور صحابہ بھی جائیں گے. اس جنگ میں 1300 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے جن میں حفاظ کرام بھی موجود تھے. پیر مہدی علی شاہ صاحب گولا شریف سے لاہور تشریف لائے. لاہور تشریف لا کر جب آپ لاہور تشریف لانے کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں لوگ کہنے لگے شاہ جی آپ کیا کام. تو آج شاہ صاحب نے کیا فرمایا کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود. شاہ صاحب جب لاہور پہنچے قلم اور دوات کاغذ رکھ دی تھی تو لوگ ہی کہنے لگے شاہ جی ایڈی بڑی گل اور ایڈا وڈا وعدہ. شاہ صاحب فرمانے لگے جب سایہ نے آرڈر دیتا اسی کہہ دیتا کہ ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جب آپ نے کاغذ پر قلم اور دوات رکھی تو اس جو مرزا قادیانی تھا اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی. وہ کہنے لگا میرا کام نہیں ہے، وہ بھاگ گیا. شاہ صاحب فل جلال میں آ گئے. جلال میں آ کر آپ کہنے لگے آپ نے فرمایا اگر اس کے اندر اتنی ہمت ہے یا میرے سامنے سے لگے یا تو یہ مسلمان ہو جائے گا یا یہ مرزا کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرما دے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.